السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے جو مناقب ہیں، آپ کے جو کمالات، ان کا مذاکرہ چل رہا ہے۔ آج یہ تیسری مجلس ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت پیدا ہو، اور پھر ہمیں آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ تعریف میں اور آپ کے تعارف میں بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سنائی ہیں۔ سینکڑوں آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، زندگی کو، آپ کے فضائل کو، مناقب کو بیان فرمایا۔ ایک آیت میں نے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 فضائل کو، 5 مناقب کو، 5 خوبیوں کو بیان فرمایا۔ ہمارے کہنے اور سننے کا یہی مقصد ہو، یہی نیت ہو کہ ہمارے دلوں میں آپ کی عظمت اور آپ کی محبت میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی فضیلت اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پکارو اور اگر بات کرو، یعنی آپ کی موجودگی میں، تو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہوں۔ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے سے مخاطب نہیں فرمایا، آپ کے صفات کے ذریعے، آپ کے القاب کے ذریعے سے آپ کو مخاطب فرمایا۔ قرآن پاک اگر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کیا، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب فرمایا تو نام لے کر فرمایا کہ اے آدم۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے بات کرنی تھی تو فرمایا کہ یا نوح،
انہ لیس من اہلک، نام لے کر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب کیا تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سے مخاطب کیا تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ قرآن پاک کے اندر اس کی مثالیں بہت موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا تو ان کے ناموں کے ذریعے سے مخاطب فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ذریعے سے نہیں بلکہ لقب کے ذریعے، صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ فرمایا یا ایہا الرسول، کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں فرمایا یا ایہا المزمل۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب کے ذریعے، صفات کے ذریعے، کیونکہ آدمی کا جو تعارف ہے، آدمی کی جو قیمت ہے وہ صفات کے ذریعے سے ہے، تو صفات کے ذریعے سے پکارا جا رہا ہے۔ دوستو اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، اور اس امت کا جو پچھلی امتیں ہیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جب مخاطب کیا تو نام کے ذریعے سے مخاطب کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگی تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے بات کی تو کہنے لگے یا صالح قد کنت فینا مرجوا، نام لے کر۔ لیکن اس امت کی خمیر میں، اس امت کی فطرت میں اتنا ادب اللہ نے رکھا ہے کہ یہ امت اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکارتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سکھایا ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے منع کر دیا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ادب کے مزاج سے واقف نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہنے لگے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلی، ہم آپ سے بات کرنا ہے۔ فوراً قرآن پاک کی آیت اتری، ادب سکھایا۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں آپ کو نام سے خطاب نہیں فرمایا، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے خطاب فرما رہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ناسمجھی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات یا ایہا النبی، ایک بہترین لقب کے ساتھ، صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں 5 صفات، 5 فضائل بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا، گواہ، گواہی دینے والا۔ گواہ کی بڑی اہمیت ہے، گواہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب شاہد ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی عدالت قائم ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہ السلام سے اور ان کی قوموں سے سوال کریں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق کیسے ادا کیا، اور قوموں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کی اتباع کیسے کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی امت کو بلائیں گے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے، هل بلغت، آپ نے ہمارا پیغام، ہماری بات پہنچا دی؟ فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے پروردگار، میں نے آپ کی بات اپنی قوم تک مکمل پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کریں گے، تم نے دنیا میں شرک کیوں کیا؟ تم نے دنیا میں شرک کیوں کیا؟ ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو قوم کہے گی ہمیں کوئی سمجھانے والا، بتانے والا نہیں آیا۔ ما جاءنا من نبی، کوئی نبی ہمارے پاس نہیں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے نہیں پہنچایا ایمان کی، توحید کی بات کو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی میں پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم انکار کر دے گی کہ ہم انہیں پہچانتے ہی نہیں، ہم انہیں جانتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو گواہی دے اس بات کی کہ آپ نے اللہ کی بات کو ان تک پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہی میں پیش کریں گے۔ اس امت کو گواہ بنا کر طلب کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنا کر، سوچیں جب یہ امت گواہی دینے کے لیے آئے گی، کہے گی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات پہنچا دی ہے، تو قوم فوراً کہے گی کہ یہ ان کی گواہی کیسے مانے؟ یہ لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو بعد کے زمانے میں آئے ہیں، ہمارا اور ان کا زمانہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں جبکہ یہ ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ گواہ کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، یا تو جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے اس معاملے کو آنکھوں سے دیکھا جائے، یا پھر علم، قطعی علم کی بنیاد پر گواہی دی جائے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک گھوڑا خریدا، ایک روایت میں اونٹ خریدا، قیمت طے ہوئی اور قیمت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جو مالک تھا سواری کا، گھوڑے کا، اس نے کہا کہ قیمت بڑھا دیجئے۔ معاملہ ہونے کے بعد قیمت بڑھا دیا اس نے، کیونکہ دوسرا آدمی اس گھوڑے کی قیمت زیادہ لگا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو قیمت ہماری طے ہو چکی ہے۔ وہ آدمی جھگڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کی نہیں، لین دین کیا ہی نہیں۔ اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو بتاؤ، اور اس موقع پر آپ کے اور اس آدمی کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا۔
اتنے میں ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، معاملہ پوچھا، دیکھا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ کیسے گواہی دو گے جبکہ تم اس معاملے کے وقت تھے ہی نہیں؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہترین بات، ایمان کی بات، یقین کی بات کہی۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، اللہ ایک ہے، آخرت ہے، لیکن ہم نے کبھی آپ سے گواہی طلب نہیں کی، ہم نے تو آپ کی بات پر، آپ کے علم پر یقین کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خوشخبری دی، فرمایا خزیمہ مبارک ہو، آج سے تمہاری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ تو گواہ جو ہوتے ہیں وہ یا تو معاملہ دیکھے ہوں یا اس علم کی بنیاد پر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھیں گے کہ کس بنیاد پر تم گواہی دے رہے ہو۔ یہ امت، اس امت کا مقام دیکھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ ساتھی اس آدمی کی تعریف کرنے لگے جس کا انتقال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ فرمایا کیسے؟ آپ نے بڑی قیمتی بات فرمائی، فرمایا عمر اس امت کا مقام زمین پر جانتے ہو کیا ہے؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس امت کے افراد ایک روایت میں 4 ہیں، ایک روایت میں 3 ہیں، اگر کسی کے بارے میں خیر کی، نیکی کی گواہی دے دیں، اللہ تبارک و تعالی اس گواہی کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ امت گواہی کے طور پر کل قیامت کے دن پیش ہوگی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بات پہنچا دی ہے؟ تو یہ امت کہے گی اے اللہ، جو نبی ہماری طرف آپ نے بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا اور وہ نبی سچے ہیں۔ اچھا، چنانچہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر طلب کیا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قرآن پاک سناؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سناتے رہے۔ سورہ نساء اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبک الآن، حسبک الآن، بس کرو، بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فالتفت الیہ، میں متوجہ ہوا آپ کی طرف، تو اس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ قیامت کا وہ منظر، اللہ تعالیٰ کی عدالت جو قائم ہونے والی ہے، جس عدالت میں ہر ایک کو بلایا جائے گا، ہر ایک سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ سوچ کر، وہ یاد کر کے امت کو گواہ بنا کر اور خود گواہی کے طور پر آپ کو بلایا جائے گا، ان سب چیزوں کو یاد فرما کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ حشر کا میدان تو واقعی یعنی سوچنے کی اور اس پر یقین لانے کی اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی یعنی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی
اپنا پیغام پہنچایا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو کیسے پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے اللہ، جو کتاب آپ نے مجھ پر اتاری ہے اس کتاب کے اندر جو آپ کا علم ہے، اس علم میں آپ نے یہ بتا دیا تھا اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا۔ بات پوری کی پوری اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبی اور فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاہد بنائیں گے۔ شاہد کے معنی بطور گواہ کے پیش فرمائیں گے۔ دوسری تفسیر یہاں پر بڑی عجیب فرمائی ہے۔ شاہد کے معنی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے خدمت میں امت کے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ شاہد کے معنی حاضر کرنا، پیش کرنا۔ کیا پیش کرنا؟ امت کے اعمال کو آپ کے پاس پیش کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے سے، ہمارے عمل کے ذریعے سے امتی کو پہچانیں گے۔ دیکھو یہ میرا امتی ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ ایک روایت میں تو روزانہ، ایک روایت میں ہر پیر، ہر جمعرات فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے میدان میں شاہد بن کر پیش ہونا، آپ کی خدمت میں روزانہ امت کے اعمال پیش ہونا۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، آپ کی مبارک روح کتنی خوش ہوگی، اور ہمارے اعمال اگر برے ہوں، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہوں تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو سب سے پہلی یہ فضیلت ہے۔ دوسری فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بنایا۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبریاں سنانے والے، ایسی باتیں سنانے والے جس سے خوشیاں پیدا ہو، جس سے امید پیدا ہو، جس سے انسان مایوسی سے نکلے، اللہ سے جڑے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے، آخرت کی نعمتوں کو لینے والا بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے۔ آپ نے امت کو اتنی خوشخبریاں سنائیں، اتنی خوشخبریاں سنائیں کہ کسی اور پیغمبر نے اپنی قوم کو نہیں سنائی۔ اسی لیے دیکھیں، جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس علم کا ایک حصہ فضائل والا ہے، فضائل والا حصہ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرمایا قرآن پاک پڑھو، ایسا نہیں فرمایا کہ صرف نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے پر کیا فضیلت ہے، ایک ایک حرف پر کیا فضیلت ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب کا ایک حرف اگر کوئی پڑھے گا، کم از کم 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں۔ سورہ یاسین کی تلاوت پر، سورہ ملک کی تلاوت پر، سورہ اخلاص کی تلاوت پر، سورہ کہف کی تلاوت پر، اللہ کا ذکر کرنے پر، ایک ایک عمل کرنے پر کیا کیا اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ ایک بہت بڑا ایک سمندر ہے فضائل کا علم۔ سوچیں، ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے، کتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کتنے وعدے اس امت کے لیے فرمائے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر کوئی پڑھ لے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اسے معاف فرما دیتے۔ تو دوستو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ کو مبشر بنائے۔ آپ کبھی ہم فضائل کا علم پڑھیں، کبھی عملوں کی فضیلت کو سنیں بیٹھ کر کہ کیسے ایک اندر سے خوشی پیدا ہوگی، مایوسی ختم ہوگی، اللہ کی رحمت کی ایک امید پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں آخرت میں، ان نعمتوں کو لینے کے لیے ایک اندر سے شوق پیدا ہوگا۔ یہ سب کے سب اللہ نے ہمیں بنایا۔ فرمایا مبشرا، ایسی بات کہنے والے جس سے خوشیاں پیدا ہو جائیں۔ انسانیت مایوس ہو چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی فضیلت دی، ایسی فضیلت کہ آپ ایسی ایسی باتیں بتانے لگے۔ کتنا ہی گنہگار کیوں انسان کیوں نہ ہو،
بس ایک مرتبہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ وَنَذِيرًا، سبحان اللہ، مبشر وَنَذِير، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نذیر بنایا۔ نذیر کسے کہتے ہیں؟ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی کو آگے کی خطرے سے خبردار کرنا۔ ایسا نہیں ڈرانا کہ ڈر کے بھاگ جائے، ڈرانے میں سختی ہو، ڈرا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی مرتبہ وحی آئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ یہ وحی آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، آپ نے سارے اپنے قبیلے والوں کو پکارا، اپنے خاندان والوں کو پکارا، یا بنی کعب، یا بنی فہد، یا بنی عبد المطلب، سب کے سب دوڑ۔ آپ نے سب سے پہلے ایک اعلان کیا، وا صباحا وا صباحا۔ یہ اعلان اس موقع پر کیا جاتا تھا جب کسی کو کوئی خطرہ ہو، کسی دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو، اس موقع پر یہ اعلان ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے جمع ہو گئے۔ آپ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، سب کے سب نیچے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھ کر کہا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے اس پچھلے حصے میں ایک دشمنوں کا لشکر ہے جو ہمیں حملے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ ہر ایک کو تجربہ ہو چکا تھا آپ کی امانت پر، سچائی پر۔ ایک ایک آدمی مکے کی زندگی میں 40 سال کے اندر آپ کو تجربہ کر چکا تھا، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے اس پر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ تو سب نے مل کر کہا کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ دیکھا ہی نہیں، کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں۔ علماء نے بڑی عجیب حکمت کی ایک نکتے کی بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے رہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک نکتہ یہ ہے، جو آدمی پہاڑی پر کھڑا ہوتا ہے اس کو دو طرف کے حصے نظر آتے ہیں، اور جو لوگ پہاڑی کے نیچے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پہاڑی کے اس طرف کا کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے سامنے تو صرف دنیا ہے، تمہارے سامنے صرف دنیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں پیچھے کی آخرت آنے والی جو زندگی وہ بھی نظر آ رہی ہے، اور سامنے تم بھی نظر آ رہے ہو۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ لوگو اللہ کی بات مان لو، ایک اللہ کو تسلیم کر لو، اس لیے کہ میں تمہیں بہت محبت اور شفقت سے ڈراتا ہوں۔ ایک ایسا عذاب اللہ کا، اگر تم نہیں مانو گے تو وہ عذاب پکڑ لے گا۔ بجائے یہ لوگ ماننے کے، سب کے سب یعنی نعوذ باللہ انکار کر دیے۔ تو بہرکیف نذیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا، ڈرایا۔ دیکھو زندگی اگر نافرمانی پر ہے، موت کے وقت کے حالات وہ کیسے ہونے والے ہیں پتہ ہے؟ قبر کی زندگی کیسے ہونے والی ہے؟ حشر کے میدان میں اگر تم کھڑے رہو گے تو کیا حال ہوگا؟ زندگی اگر تمہاری اللہ کو ناراض کر کے، نمازیں چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیاں، حرام زندگی میں ہے، بولنا، دیکھنا، سننا، لوگوں کو ستانا، حق تلفی کے ساتھ اگر زندگی اس ترتیب پر چلی، جانتے ہو موت کے وقت کی حالت تم پر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ علم مجھے دیا ہے، وہ حال میرے سامنے ہے، لیکن اسی لیے میں شفقت کے ساتھ تمہیں ڈراتا ہوں، میں شفقت کے ساتھ تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ امت کو وعیدیں سنائیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں زندگی میں بیلنس ہونے کے لیے، ایک طرف اللہ کے وعدوں پر، دوسری طرف اللہ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں، ان دونوں کو جب ہم رکھیں گے تو زندگی میں اعتدال ہوگا، زندگی بیلنس ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور پھر
چوتھی چیز اس آیت میں اللہ نے فرمائی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف بلانے والے۔ نبی کبھی اپنی طرف نہیں بلائے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي۔ کوئی نبی کبھی اس طرح کہتے ہی نہیں۔ جن کو اللہ نے علم، کتاب، حکمت عطا فرمائی، یہ سب ملنے کے بعد میری طرف آؤ، میری نہیں، وہ تو اللہ کی طرف۔ اور حضور ہر نبی تو داعی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں فضیلت کیا ہے؟ اس میں فضیلت دیکھیں، ایسے داعی تھے آپ، ایسے داعی تھے، جتنا آپ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ مختصر سے عرصے میں 23 سالہ زندگی میں آپ نے پورے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر ایسی تبدیلی لائے دعوت الی اللہ کے ذریعے سے، پوری انسانی تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا۔ وقت مختصر تھا، میدان بہت وسیع تھا، میدان بہت وسیع تھا، لیکن ایسی دعوت بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے ایسی دعوت آپ نے، ایسا دعوت الی اللہ کا کام کیا۔ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اسباب نہیں، وسائل نہیں، حالات آپ پر، مکی زندگی کے 13 سال، مدنی زندگی کے 10 سال، یہ سارے کے سارے دعوت الی اللہ کے کیسے تھے؟ لیکن آپ جو ہے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جھیلتے ہوئے آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ سراجا منیرا، یہ بہترین آپ کی فضیلت ہے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا۔ سراج، منیر، منیر کہتے ہیں روشن، روشنی والا، روشنی۔ کون سی روشنی؟ ایک روشنی ہے وہاج، سراجا وہاجا، سورج کی روشنی جو ہے نا بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی تیز ہوتی ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ بعض مرتبہ سورج گرمی میں کیسے آدمی پریشان ہوتا ہے، سایہ تلاش کرتا ہے۔ ایک روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سراج و وہاج نہیں، بلکہ جہاں فرمایا سراجا منیرا، منیر، نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک ہو، جس میں نرمی ہو، جس میں رحمت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روشن چراغ تھے کہ جس میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی، نرمی ہی نرمی تھی، رحمت غالب تھی۔ اسی لیے آپ کی ایک ایک سنت پر، آپ کی ایک ایک تعلیم پر رحمت غالب ہے۔ آپ کی تعلیم پر انما انا رحمت مہدات، میں سراپا رحمت ہوں، بطور ہدیے کے تمہیں دیا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی بہترین بات دیکھیں کہ مزاج میں ٹھنڈک، نرمی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بھی دی اعمال کی۔ کبھی نماز کی مثال دی تو سائے سے، کبھی نماز کی مثال دی تو ٹھنڈے پانی سے۔ ایک جگہ فرمایا 5 نماز پڑھنے والے کی مثال جانتے ہو کیسی ہے؟ کہ اس کے گھر کے سامنے نہر ہے، وہ نہر بہتی ہوئی، نہر کیسی بہترین ہوتی ہے، بہتی ہوئی نہر، اور روزانہ وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے۔ ہل یبقى من درنہ من شیء، کوئی اس کا میل باقی رہے گا؟ صحابہ کہنے لگے ذرا برابر بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کوئی شخص 5 نمازیں اپنے اوقات پر ادا کرے، 5 نمازیں، دیکھو نا، پانی سے تشبیہ دے رہے، بہتا ہوا پانی، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، پاک پانی۔ یہ مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے طبیعت پر، اس کی روح پر، اس کے قلب پر، اس کی زندگی میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو منیر کہتے ہیں روشن، ایسی روشنی، اور سراجا منیرا، خود روشن، روشنی کا مرکز، روشنی کا محور، صرف روشن نہیں بلکہ روشن کرنے والے، روشنی کو بانٹنے والے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا، چراغ۔
ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے ہیں، لاکھوں چراغ جلتے ہیں اور جلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سراج منیر بنا کر بھیجا، ایک نور کے ساتھ۔ آپ کی تعلیم میں، آپ کی سنتوں میں، آپ کی اداؤں میں ایسا نور جس نور میں ہدایت اور رحمت اور برکتیں ہیں۔ اب ایک جماعت حضرات صحابہ کی اللہ نے انہیں منتخب فرمایا، وہ صحابہ کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے فائدہ اٹھاتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، آپ کی عبادات کو، آپ کی معاشرت کو، آپ کی تعلیم کو سیکھتے رہے، سیکھتے رہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک چراغ سے دوسرا چراغ، ایک چراغ سے تین چراغ، چار چراغ، ایک چراغ سے آپ کی حیات مبارکہ میں 1,24,000 صحابہ کرام، جو ایک ایک صحابی چراغ کے مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، جدھر بھی چلیں گے، جو بھی ان کے پیچھے چلے گا ہدایت پائے گا۔ حضرت ابو بکر اسی نبوت کے چراغ سے، اس روشنی سے تو صدیق بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق بنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ بنے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ بنے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار بنی۔ وہ کہاں سے؟ اسی لیے فرمایا یہ چراغ ہیں۔ یہ چراغ کیسا ہے؟ اس کی روشنی پھیلتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، ہر طرف، ہر جگہ میں، صرف اپنی ذات میں روشن نہیں، روشنی کو بانٹنے والے، روشنی کو تقسیم کرنے والے۔ اسی لیے آپ جب تک دنیا میں رہے اس وقت تک، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ چراغ چل رہا ہے، جلتا رہا، جلتا رہا، جلتا رہا، قیامت تک وہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، وہ چراغ جلتا رہے گا۔ کیسی بہترین تشبیہ! سراج، سراج کی ایک تفسیر علماء نے سورج سے بھی فرمائی۔ سورج کیا مطلب ہے؟ کیا بہترین مثال! دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے القاب سے، کیسے کیسے کمالات سے نواز رہے۔ سورج، اندھیریاں، تاریکیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، سورج اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نکالتا ہے، ایک سورج نکالتا ہے، اس کی روشنی کو ساری دنیا میں پھیلاتا ہے۔ سورج ایک ہوتا ہے، ہاں سورج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایسی روشنی پھیلاتا ہے کہ سارے عالم کی اندھیریاں اور تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاریکیاں پھیلی تھیں، اندھیریاں دلوں میں، ماحول میں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آفتاب رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اور ماشاءاللہ وہ سراج، وہ کیسا سورج! وہ جیسے ہی نکلا سارے عالم کی اندھیریاں ختم ہو رہی ہیں، دور ہو رہی ہیں۔ سورج کو اگر کوئی برا کہے، سورج کو اگر کوئی کچھ غلط کہے، اس کو کیا، اس کو کچھ فرق نہیں۔ سورج تو اپنا، اس کی روشنی عام ہے۔ یہ نبوت کا عمومی فیض بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کی نبوت کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، ایسا عموم جیسے سورج کی روشنی عموم میں چلتی ہے، آپ کی نبوت کا نور اس طرح پوری انسانیت پر، پوری مخلوقات پر اس طرح کا۔ سورج جب نکلتا ہے تو کسی کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود سورج کا نکلنا خود دلیل ہے، اس کی روشنی دلیل ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی اندھا ہو، اسے سورج کی روشنی نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراج ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ روشن چراغ ہیں، چمکتا ہوا نور ہیں۔ ہاں اگر کوئی دل کا اندھا ہو، جس طرح ظاہر کا اندھا سورج کی روشنی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی طرح دلوں کا اندھا جو ہوتا ہے وہ بھی اس نور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضائل ہیں کہ آپ کو شاہد فرمایا، مبشر فرمایا، نذیر فرمایا، داعی الی اللہ فرمایا،
اور پھر پانچویں صفت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر روشن چراغ، چمکتا ہوا چراغ، یا ایسا چراغ ہے کہ قیامت تک، یعنی جب تک، یعنی قیامت، جیسے سورج روزانہ اللہ تعالیٰ اس کو لا رہے ہیں اور اس کی روشنی سے اندھیریوں کو دور کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، آپ کی سنتوں کے، آپ کے تعلیمات کے روشنیوں سے ہمارے دلوں کے اندھیروں کو، ہمارے گھروں کے، ہمارے معاشرے کے اندھیروں کو اللہ دور کرتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں یہ سورج چمکتا رہے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ چمکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سراج منیر، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا روشن، ایسا روشن کہ یعنی جس کی روشنی ہر طرف، جس کی روشنی کا فائدہ ہر طرف کسی ایک طرف نہیں، ہر طرف، اور وہ چراغ سبحان اللہ 1 سے 2، 2 سے 3، 4 ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ اس امت کے اندر کتنے علماء، صلحاء، حفاظ، کتنے اللہ کے دین کے داعی ہیں جو اس نور نبوت کا فیض اپنے اندر لیے ہوئے چراغ سے چراغ جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا سبب بناتے جا رہے ہیں، ہدایت کا سبب بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کا نور ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے ذریعے سے ہدایت کے انوار پھیلے، ہدایت کا سبب پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل تھے جس کو اسی مقصد کے تحت ہم نے اس کو مذاکرے کے طور پر عرض کیا ہے، کہ تاکہ ہمارے دل میں ایک محبت، عظمت پیدا ہو، اور ہم نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اس کا مذاکرہ کرتے رہنا، اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔